عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. معزز بھائیوں، کل ہم لوگ سورۃ الکہف کے اندر سے ایک واقعہ سنے. تمام کس کا واقعہ؟ ذوالقرنین کا واقعہ پورا سنے، اور یہ بھی سنے کہ پوری دنیا پر 5 لوگ بادشاہت کیے، نہیں 4 لوگ بادشاہت کیے. جی، 2 مسلمان، جو کافر، حضرت سلیمان اور ذوالقرنین، اور نمرود اور بخت نصر، یہ دونوں کافر تھے بادشاہ. اچھا، آج کا دن، آج کتنے روزے ہوئے ہمارے؟ 17 روزے مکمل ہو گئے. تو آج کا دن ایک عظیم دن کو یاد دلاتا ہے، ایک بہت بڑے دن کو یاد دلاتا ہے. ایسے دن کو یاد دلاتا ہے جس دن کے لیے صحابہ نے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی ساری چیزوں کی قربانی کو پیش کیا، پوری چیزوں کی قربانی پیش کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا نام رکھا یوم الفرقان. کیا رکھا؟ یوم الفرقان، یعنی سچ اور غلط دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز، دونوں کے درمیان حق بات کو لانے والی چیز، اسی کا نام ہے یوم الفرقان. دیکھیے انشاءاللہ آج اسی پر ہم بات کریں گے مختصر. یہ جو سن 2 ہجری کے اندر اسلام کی سب سے پہلی جنگ پیش آئی، اس کا نام غزوہ بدر، جنگ بدر. اسی 2 ہجری میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے ایک چیز کو فرض کیا. کیا ہے؟ 2 ہجری کے اندر ساری مسلمانوں کے لیے، خاص کر امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو فرض کیا، روزہ. اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کا بھی اسی سال کے اندر، یعنی 2 ہجری کے اندر حکم دیا. دیکھیے سن 2 ہجری کا موقع تھا، مختصر پیش کروں گا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. مکہ کے سارے لوگ پلان بنا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو تڑپایا جائے. مسلمان مدینے کے اندر بھی چین اور سکون سے نہیں تھے. ایک پلان بنائے کہ ایک کام کرو، ہم سارے کے سارے لوگ ایک قافلہ، یعنی کچھ لوگ ایک جماعت مل کر شام کو جائیں گے، یعنی سیریا کو جائیں گے، وہاں پر بزنس کریں گے، تجارت کریں گے. سارے لوگ آپ جو ہوتا پیسے ڈالو، سارے اپنا اپنا جو پیسے حصے دار بن کر پیسے ڈالے. بولے اس سے جو فائدہ ہوگا، اس سے جو نفع ہوگا، اس سے جو تجارت میں فائدہ ہوگا، یہ فائدہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس سے جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ، تلوار، ایسی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں خریدی جائیں گی اور مسلمانوں سے جنگ لڑ کر ان کے گردنوں کو اڑا دیا جائے گا، مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا. یہ لوگ مان لیے، چلے گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی خبر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے. حضرت جبرائیل آ کر بولتے ہیں اے محمد تیار ہو جاؤ، آپ سے جنگ لڑنے کے لیے ابو سفیان ایک قافلہ لے کر چلے جا چکے ہیں ملک شام. اب اللہ کے رسول پریشان. کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 319. یا عام جو روایت ہے، صاحب کے کانوں میں ایک ہی بات ہے، بولیں گے تو سب بولتے کہ 313، لیکن ایک روایت میں 319، ایک روایت میں ہے 317، کل ملا کے سمجھ لو 313 ہی. اب اتنے لوگ تھے صحابہ، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. مسلمانوں کے پاس کیا بھی زیادہ نہیں ہے، 70 اونٹ تھے. 313 لوگوں میں 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے. کتنے؟ 2 گھوڑے. اس میں بھی ایک مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا، ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا. 2 لوگوں کے 2 گھوڑے، اس کے علاوہ 70 اونٹ. لوگ ہیں 313. لڑنے کے لیے برابر سے تلوار بھی نہیں، ڈھنگ کی تلوار بھی نہیں. چلے گئے. کس نیت سے گئے؟ ان کو روکنے کی نیت سے گئے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. اب روکنے کے لیے گئے تو حضرت ابو سفیان بہت چالاک، اللہ رب العالمین اتنی چالاکی دیا تھا، سبحان اللہ، بہت چالاک. اسلام سے پہلے بھی چالاک، اسلام میں آنے کے بعد بھی چالاک تھے، بہت زیادہ چالاک تھے. ان کو معلوم ہو گیا. ایک آدمی کو انہوں نے خریدا پیسے دے کر،
कुछ अब्दुल्ला बिन वमरम उनका नाम था, उनको खरीद कर एक मुखबिर बनाया। उनका काम क्या, खाली देखना कहां से कौन तो भी आ रही हैं, क्या कौन तो भी मुसलमान सताने के लिए आ रहे हैं, क्या रोकने के लिए आ रहे हैं, क्या, उनका काम ही छो। अब उनको खरीद कर ले लिए, 200 दिनार पर पैसे दे दिए, उनको खरीद कर रख लिए। बोले जाकर देखो कोई आ रहा है क्या। इससे पहले आतिका बिनते अब्दुल मुतल्लिब की बेटी ये ख्वाब देखी थी। ये ख्वाब देखी थी, क्या ख्वाब देखी थी कि एक आदमी अपने बदन के कपड़े को फाड़ कर अपने बदन पर मार रहा है, या गौस 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 यानी अल मदद मदद करो मदद करो मदद करो। उन्होंने जो ख्वाब देखा सारे लोगों को आकर बोली कि मैंने ऐसे ख्वाब देखी, ये ऐसा है। तो वहां पर अबू जहल फिर भड़क गया, मारना शुरू कर दिया कि हाशिम के औलादों में, यानी अल्लाह के रसूल का नस्ब हाशिम बनु हाशिम तक जाता है, कि हाशिम के औलादों में सिर्फ हम सुने थे कि मर्द नबी बनते हैं, अब तो औरत तू भी नबी बन गई क्या। उनकी बात कोई भी नहीं मानी। बाद में वही चीज सही हुई। कैसा सही हुई, अबू सुफियान चले गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले को कुछ सहाबा को लेकर गए, वहां पर दरमियान में रोकने के लिए गए तो अबू सुफियान को मालूम हो गया, तो एक समंदर के किनारे से चालाकी से निकल गए। वहां से जाने के बाद तिजारत कर लिए, फायदा हो गया। अब इनको मालूम हो गया वापस जाएंगे तो मोहम्मद का लश्कर जरूर पकड़ेगा, मोहम्मद के जितने लोग हैं जरूर हमको पकड़ेंगे। और हम क्यों गए अल्लाह के रसूल, हमारा जो माल, वो लोग सारा माल ले लिए थे, सहाबा का कुछ भी नहीं था, उनका माल हमारा माल हम उनके पास से हासिल करेंगे। आते वक्त उनके पास कितने ऊंट थे मालूम, अबू सुफियान के पास 1000 ऊंट थे। कितने, 1000 ऊंट से ज्यादा ऊंट थे, लेकर आ रहे हैं। अब साहब मालूम हो गया, गए तो फिर उस आदमी को अब्दुल्ला बिन जमजम को भेजे, जाओ जाकर देखो क्या हो रहा है। उसने कहा, मक्के में जाकर बोला कि अब हालात खराब हो गए हैं हमारे, कोई ना कोई हम पर क्या है हमला करने वाला है, मदद करो मदद करो मदद करो। जितने मक्का में लोग थे, ख्वाब सही हो गया, मक्का में जितने लोग थे वो सारे के सारे निकल गए लड़ने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए। एक आदमी नहीं निकला, एक आदमी नहीं निकला। उसके बदले में एक आदमी को भेजा, जानते हैं कौन जी, कौन, अबू लहब। नहीं निकला, बड़ा बदमाश था, बड़ा बदमाश था, हरगिज नहीं निकला। उसके बदले में एक आदमी को भेजा, तू जा, मैं नहीं आता जंग लड़ने के लिए। गए, 1000 लोग से ज्यादा थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पर गए, वहां पर रुके। उससे पहले अबू सुफियान क्या किया, आते अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु आते आते दरमियान में एक कुछ कुएं थे पानी के, वहां पर बहुत सारे लोग अपना अपना कबीले कबीले के लोग आते हैं, पानी पकड़ कर जाते हैं। 2 बच्चियां थी, 2 बच्चियां पानी पकड़ रही थी। उन बच्चियों से पूछे अबू सुफियान कि क्या तुमने किसी काफिले को आते हुए, अजनबी लोगों को इधर से गुजरते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं देखे। बाद में बोली वो 2 बच्चियां, 2 आदमियों को हमने देखा, वो यहां से गए। आगे गए अबू सुफियान, जाकर देखने के बाद उनकी जो गंदगी एक नीचे गिरी हुई थी उसको निकाल कर खरोच कर उसको फोड़ते हैं, फोड़कर बात सुनते हैं। बात सुनकर समझते हैं कि नहीं, यहाँ मुसलमानों की आमद है, मुसलमान यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए पुराने जमाने के लोगों में कैसी कैसी अल्लाह रब्बुल आलमीन सलाहियत दिया था। अब तो टेक्नोलॉजी भी काम नहीं करती, मैं समझता हूँ। खाली उस ऊंटनी की उस गंदगी को लेकर उसको फोड़कर बात सुनकर समझ गए कि यहाँ नहीं, यहाँ से मुसलमानों का काफिला गया है। अब ऐलान करने के लिए भेजे कि जाओ वहां से हमारी जमात को लेकर आओ जंग लड़ने के लिए। गए जंग लड़ने के लिए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को बुलाकर बिठाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 313 या 319 जितने लोग थे बैठे। अल्लाह के रसूल बोले क्या करें अब जरा बोलो, क्या करें अब जरा बोलो। एक सहाबी बोले नहीं लड़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह कह रहा है कि नहीं आपको लड़ना होगा, लड़ना होगा। लड़ने के लिए सामान नहीं है कुछ भी, चुप गए उनको रोकने के लिए, लड़ने की नीयत से नहीं गए, वहां पर सिर्फ गए कि उनको रोकेंगे। हुआ ये अल्लाह कह दिया, जिब्राइल आकर बोले कि नहीं मोहम्मद आपको लड़ना है तो लड़ना है, ठीक है। अब अल्लाह, सहाबा भी कैसे थे, सुभान अल्लाह। एक हुक्म अल्लाह का, एक हुक्म उसके रसूल का, बोले कि लड़ना है चलो, अल्लाह के रसूल मंजूर है। कोई भी कुछ भी, अल्लाह के रसूल नको कल नहीं परसों कहीं को लड़ना, ऐसा इस्लाम में है क्या, ऐसा कुरान में है क्या, ऐसा वहां है, एक सवाल भी नहीं करे जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल के जबान से कलिमा आ गया कि निकलो, निकल गए। ये होती है ईमान, जज्बा ईमान इसको कहते हैं। 313 लोग हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पर गए, देखे आपको यहाँ करना है, आपको यहाँ खड़ना है, आपको यहाँ खड़ना है। देखिए इस्लाम, यहाँ एक बात मालूम होती, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। लोग बोलते हैं ना टेररिज्म सिखाता है। अल्लाह के रसूल कुछ लोगों के बारे में बोले कि ये यहाँ पर मरेगा, इसका यहाँ पर कत्ल होगा, इसका यहाँ पर कत्ल होगा। बोले सहाबा को, ऐ सहाबा, एक आदमी है अबुल बुख्तर,
ابو البختر وہ اگر جنگ کے اندر دکھا تو کوئی بھی اس کو اپنی تلوار نہیں لگائے گا, کوئی بھی اس کو نہیں مارے گا. کیوں جی؟ اس لیے کہ پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی کے اندر, شعب ابی طالب اس گھاٹی کے اندر رکھے تھے 3 سال سے زیادہ, کھانے کے لیے کھانا نہیں, بیکاٹ کیے تھے نا, اس وقت سارے سردار مکہ کے جتنے سردار تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے خلاف تھے, لیکن ایک آدمی تھا جو ابو البختری میں نام کہا, کچھ بھی نہیں بولتا تھا اللہ کے رسول کو. اسی لیے اللہ کے رسول بھی اس کا احسان کا بدلہ احسان چکا دیے کہ بولے اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا, وہ اگر دکھا تو اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف بیٹھ کر پوری رات زار و قطار کیا بلکہ دعا کرے, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, اے اللہ مٹھی بھر جماعت ہے اللہ مسلمانوں کی, 313 لوگ ہمیں اللہ, ان تہلک ہذہ العصابہ, اگر یہ لوگ یہاں سے دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے, لا تہلک ابدا, تیری عبادت کرنے والا دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں بچتا, اللہ تو ہماری مدد فرما. رو رہے ہیں, نیچے کی زمین پوری بھگ گئی ہے, خوب رو رہے ہیں. حضرت ابوبکر آ کر پیچھے سے ہاتھ لگا کر بولتے ہیں اللہ کے رسول ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے, آپ آگے بڑھیے, اللہ رب العالمین ہماری مدد کرتا ہے. اچھا یہاں پر رکیں گے 1 منٹ, دیکھیے دعا کا طریقہ دیکھیے, بھروسہ اللہ پر تھا, خوب دعا کیے, بعد میں نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا نہیں کیا. سارے صحابہ بھی دعا کیے, اللہ کے نبی بھی دعا کیے. اب ہم بھی دعا کرتے بولتے مول صاحب میں 3 بجے اٹھ کو دعا کریا, رو کو دعا کریا, ہے تو بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی. کیسا دعا کرتے معلوم؟ نیند میں, یا نہیں تو یہاں بھی نماز میں بیٹھے تو کوئی جو ناک کھجاتے, کوئی ٹوپی سیدھا کرتے, کوئی داڑھی ہے, میں بھی کبھی کیا ہو جاتا ہے ایسا داڑھی ایسا کر لیتے, دعا کرتے. کہاں سے دعا قبول ہوتی تھی ہماری, کہاں سے دعا قبول ہوتی؟ کوئی بال کھجائے, کوئی داڑھی کھجائے, کوئی ناک میں انگلی کرے, کہاں سے دعا قبول ہوتی؟ اللہ کے رسول بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ, پورے بھروسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے تو پیغام آ گیا, ڈرو نہ کو, آپ جیتنے والے ہیں, آپ کو فتح حاصل ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, جنگ لڑنے کے لیے نکلے. مسلمانوں کے پاس تلوار نہیں ہے, صرف 70 گھوڑے 2 اونٹ 70 اونٹ اور 2 گھوڑے ہیں. وہ لوگ 1000 سے زیادہ لوگ ہیں, وہاں پر آ گئے. ان میں سے وہاں جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدھا جاتے ہی اے جاؤ لڑو نہیں بولے, ان کے بڑے لوگوں کو بلا کر بولے اب بھی ہم آپ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, اب بھی آپ کے پاس وقت ہے, توحید کی دعوت وہاں بھی دیے. جنگ میدان جنگ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنگ کی دعوت, توحید کی دعوت دیے. نہیں مانے تو ان سے 3 لوگ وہاں سے بڑے لوگ سردار شروع ہوئے, عتبہ, عتیبہ اور ولید بن ربیعہ, یہ 3 وہاں سے آ گئے. یہاں سے حضرت حمزہ, حضرت علی اور ایک صحابی نکلے, تینوں کے 3 نکلے, تینوں کے گردنوں کو اڑا دیے. اس کے بعد سے جنگ شروع ہوئی. یہاں سے اللہ رب العالمین کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ. اے صحابہ, اے رسول ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے 313 رہے تو بھی ڈرے نہیں. کئی کو بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دیا کہ یہ 313 لوگوں کو بھی 1000 لوگ کم دکھنے لگے اور ان کو بھی 1000 لوگوں کو 313 لوگ کم دکھنے لگے. بھائی کیا نہیں رہا, آرام سے ماریں گے. انہوں بولے کہ آرام سے لڑ کر ہم جیت سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ کتنے 1000 فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ فرشتے کیا لڑے آ کر؟ فرشتے لڑے؟ اگر فرشتہ چاہتا, ایک فرشتہ اگر اللہ چاہتا صرف ایک فرشتے کو بھیجتا تو ایک فرشتہ پوری جتنے لوگ تھے ساری کائنات کے لوگوں پر برابر ہو جاتا تھا. صرف اس لیے آئے, مسلمانوں کا ساتھ دیے. اگر کوئی کس پر بھاری ہو جاتا تھا تو وہاں پر دھکا دے کر اس کو مار دیتے, صرف دھکا دے کر مارتے, وہ قتل ہو جاتا تھا. مدد کرنے کے لیے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اتنی خطرناک مدد کیا. اب سارے صحابہ تھک گئے تھے, اب کوئی بھی عبادت کرو یا کام کرنے کے لیے آدمی تھک کر پورے اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. ہم خود دیکھیے, افطاری کے بعد کھانا اچھا پیٹ بھر کے کھائے تو نماز میں یا تو ڈکارا آتی, یا تو سستی آتی, یا تو نیند آتی. اب وہاں پوری محنت کر کے تھک کر آ گئے ہیں صحابہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذ یغشیکم النعاس, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ ایک اونگ دیا, چھوٹی سی اونگ. اس اونگ میں اللہ رب العالمین نے ان کی ساری تھکان کو ختم کر دیا. اتنا ہی نہیں, اللہ بولا کہ تم میدان جنگ میں ہو, اس کے باوجود بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, تم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تم کامیاب ہو جاؤ گے.
جان کی داؤ ہے, ذرہ ادھر ادھر ہٹے تو کوئی نہ کوئی آ کر گردن اڑا دیتا, کوئی نہ کوئی آ کر مارتا یا کوئی زخم لگا دیتا. اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ذکر کرو, میرا ذکر کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کیا ہے فلاح و بہبود پا جاؤ گے, یعنی جنگ جیت جاؤ گے. صحابہ سارے کے سارے ذکر کر رہے ہیں, جنگ لڑنے کے لیے نکل گئے. اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ کی مدد کی, اور مشرکین کے جتنے لوگ تھے 70 لوگ قید ہو گئے, اور 70 بڑے بڑے مشرکین, بڑے بڑے سردار مارے گئے. ایک چھوٹا سا واقعہ بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اسی میں 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنگ لڑنے کے لیے نکلے, آئے. وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے. آ کر بولے, آئے چچا جان, ابو جہل کون ہے, ذرا اس کا چہرہ بتاؤ, ہمیں اب تک نہیں دیکھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بولے, تمہیں کیا کرتے ہیں اس کا نام اس کو دیکھ کر. بولے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے, آپ کے خاندان کو گالیاں دیتا ہے, ہم دونوں مل کر اس کو ماریں گے, اس کو قتل کریں گے. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف ادھر ادھر دیکھے کہ اس کی داڑھی پر نظر پڑی, بولے کہ جاؤ وہاں ابو جہل. 2 بچے, ایک کا نام معاذ, ایک کا نام معوذ, ایک کا نام معاذ, ایک کا نام معوذ. دیکھیے یہاں ایک بات, جتنے بھی لوگ جس کا نام معاذ ہے یہ صحابی کا نام ہے. معاذ نہیں بولنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا نام ہے, صحابہ کا نام ہے معاذ. ایک صحابی تھے معاذ ابن جبل, تو ایک کچھ یہ ہے کہ معاذ نہیں بنا, معاذ ایک ہے, معاذ ایک ہے معوذ. یہ دونوں گئے, دونوں بچے چھوٹے چھوٹے بچے, کیا بڑی عمر نہیں, دونوں گئے ابو جہل پر لڑے, مارے, جتنا ہو سکا اتنا مارے, نیچے گر گیا ابو جہل, اور تھوڑی سی جان بچ کر تھی اس کی. اس وقت اللہ کے نبی کو یاد آیا کہ اے عبداللہ ابن مسعود کو بولے, اے عبداللہ ابن مسعود, ابو جہل کہاں ہے, ذرا دیکھو کیا زندہ ہے کہ بچ گیا ہے, مر گیا ہے. عبداللہ بن مسعود گئے, وہ تھوڑی سی آنکھ اور ہاتھ پیر مار رہا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو موقع ملا, پورا مار کر چھوڑ دیا, اس کو قتل کر چھوڑ دیے. بڑے بڑے سردار بھی اس جنگ کے اندر مارے گئے. تو اس کے اندر یہ بتانے کا مقصد یہ کہ محبت دیکھیے اللہ کے نبی سے کتنی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نبی کو اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو برداشت نہیں کیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو گالیاں دے رہا ہے تو برداشت نہیں کی. یہ سچی محبت ہوتی ہے. آج کل کے زمانے کے لوگ بھی ہیں, صرف نام کو نکلتے ہیں. اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بولا, اے ہمارے نبی پر یہ بولے, ہمارے نبی پر فلاں بولے, سارے روڈ جام کر دیتے, وہ کر دیتے, لوگوں کے حق کو مار کر کھاتے, زبان منہ میں گٹکا کھاتے, اسی منہ سے بیڑی اور سگریٹ پیتے, اور بولتے کہ ہم ہمارے نبی سے محبت کرتے. کہاں سے نبی سے محبت ہوتی تھی؟ ہمارے پینٹ, ہمارا پیجامہ جو ہے, ہمارا پینٹ ٹخنے سے نیچے رہتا, اور ہم بولتے کہ ہم نبی سے سچی محبت کرنے والے نہیں. 2 بچے دیکھیے, اللہ کے نبی کے نام پر آنچ آنے نہیں دیے, جا کر دشمنوں کے سب سے بڑے سردار کو قتل کر دیے, سب سے بڑے سردار کو قتل کر دیے. ایک بولے کہ میں, ایک بولے کہ میں, نہیں. اللہ کے نبی بولے کہ آپ دونوں کا حصہ ہے, آپ تینوں مل کر اس کو قتل کر دیے, آپ کو تینوں کو برابر کا برابر اجر ملے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ دن مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا دن یاد دلاتا ہے. تو صحابہ اگر قربانیاں نہیں دیتے تو دین اسلام ہم تک نہیں پہنچتا تھا. صحابہ اکرام اگر اپنے مال کی قربانی نہیں دیتے, اپنے جان کی قربانی نہیں دیتے, تو دین اسلام میں اتنا آرام کے ساتھ, اتنے اچھے کے ساتھ میں اور آپ زندگی گزار نہیں سکتے تھے. یہ توحید مجھے اور آپ کو ملتی کہ نہیں ملتی نہیں معلوم تھی. اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی قربانیوں کی بدولت اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آج توحید پرست بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آج مسلمان بنایا ہے. ہم بڑے فخر کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں, وہ نبی کی امتی ہیں جو بغیر ڈرے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جنگ لڑنے کے لیے نکل گئے تھے. معمولی بات نہیں ہے ان چیزوں کو یاد کرنا. کیوں یاد کرنا؟ اگر یاد کریں گے کچھ صحابہ کی جو قربانیوں کو یاد کریں گے تو یقیناً ہمارا ایمان تازہ ہوگا, ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایک نہ ایک آدمی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سے قریب ہو جائے گا کہ بھئی نہیں, مسلمان ہے تو ہماری زندگی اس طرح سے گزارنا چاہیے. تو ایسی ہر جنگ تاریخ ہے, ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی تاریخ ہے, ہر جنگ کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہم کو ملتا ہے, ہر جنگ کے اندر کوئی نہ کوئی عبرت ہم کو ملتی ہے. لیکن آج چونکہ 17 رمضان تھا, اچانک کچھ باتیں یاد آ گئیں, جو موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.